لطف وہاں فرماتے یہ پل سے رات سے گزرنا ہوگا نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک کثرت سے پڑھنے والا اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گیا تو انشاءاللہ اس کی بگڑی بن جانی ہے، اس کے کام سنور جانے ہیں۔ تو رمضان میں فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے، رمضان میں جس کو آپ کہیں ٹائم پاس کرنے کی بجائے درود پاک میں اپنا وقت صرف کریں، عبادتوں میں وقت صرف کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت بھی ضائع ہو جائے اور ہم برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی ایک حدیث پاک، اسی کے تحت چند مدنی پھول پیش کروں گا۔ یہ جو لبان وغیرہ جل رہا ہے نا، تھوڑا اس کو اگر دور کر دیں، اگر یہاں قریب ہے تو اس کو پیچھے کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے رمضان اور قرآن شاد سے رکا رہا، اور قرآن بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ یا اللہ یہ بندہ رات قیام میں اور مجھے پڑھنے میں، اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے، if they know what is رمضان، تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ کیونکہ ذرا دیکھیں نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جو ہمارا اینمی ہے، ہمارا دشمن ہے، جس کو قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، جو تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ہماری تو گویا جس کو کہتے ہیں نا بن آتی ہے، بگڑی بن آتی ہے کہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں، ابھی جو رات چل رہی ہے نا اس وقت، سبحان اللہ، یہ عشرہ مغفرت کی رات ہے، اٹس ناٹ آرڈنری نائٹ۔ سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ دعا قبول کر لے، یا اللہ ہماری دعا سن لے۔ میری اور آپ کی التجا ہوتی ہے نا، رمضان کی راتوں میں رحمت کا فرشتہ ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولی بھر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا، یعنی ادھر سے رحمتیں جاری ہیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ کتنی برکتیں ہیں۔ لیکن ایک ایشو یہ ہے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میرے ینگسٹر سے، میرے بھائیوں سے۔ رمضان کی برکتیں تو ہم سنتے آتے ہیں، لیکن شاید اس کو ہم گرانٹڈ لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار اتنی برکتیں، تھوڑا بہت بھی کر لو بہت ہے۔ لیکن ہم اس کی تصویر کا دوسرا رخ شاید توجہ نہیں ہے ہماری۔ جس بھی چیز کا اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ زیادہ ہو جائے نا، شرف زیادہ ہو، اس کی بزرگی زیادہ ہو، اس مہینے، اس مقام، اس دن میں گناہ کرنے کی سزا بھی اتنی بڑھا دی جاتی ہے۔ اب ایک بات کہوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مکہ مکرمہ میں، حدود حرم میں کوئی ایک نیکی کرے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کتنا؟ جواب دیجئے نا۔ 1 لاکھ۔ اور اگر کوئی گناہ کرے تو گناہ بھی 1 لاکھ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ مکے آ کر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے گھر پہ جا کے بھی گناہ کرو گے تو پھر سزا بھی زیادہ ہے۔ جمعہ کے دن، اٹس ویری امپورٹنٹ ڈے، ایوری فرائیڈے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کوئی ایک نیکی کرے اس کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ جبھی تو جمعہ کا دن حج ہو جائے تو وہ حج اکبر کیوں ہے کہ 70 حج کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن کوئی گناہ کرے تو اس کا عذاب بھی 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے۔ مبارک دن گناہ کرو گے، مبارک دن نافرمانی کرو گے۔ بالکل اسی طرح سمجھیے رمضان میں ثواب بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کا ثواب 70 ٹائمز۔ لیکن اگر رمضان میں بھی کوئی گناہ کر رہا ہے، رمضان میں بھی اللہ کی نافرمانی، شیطان بند ہے پھر بھی، تو اب اس کی پنشمنٹ بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ توجہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کی۔ روایتوں کا مضمون ہے، حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے، ایک لانگ حدیث ہے اس کا ایک پارٹ بیان کر رہا ہوں، رمضان میں کوئی گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، ایک گناہ پر۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان سے گزرے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا میں یہ قبر والے کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے جب دعا کی تو اس قبر کے حالات آپ کو دکھا دیے گئے۔ قبر کے حالات بندہ نہیں دیکھ سکتا، برزخ ہوتا ہے، چھپے ہوئے معاملات ہیں، اللہ کے ولیوں کو رب دکھا دیتا ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ نے وہ حالات دکھائے۔ قبر میں عذاب ہو رہا تھا، مردے کو آگ میں جلایا جا رہا تھا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا کرم کر،
اس کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ ارشاد ہوا اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں۔ سوچئے دعا کرنے والا کون ہے؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مگر بیان کیا جاتا ہے کہ فرمایا گیا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ کہ یا اللہ کیا غلطی کر دی اس نے؟ فرمایا اے علی یہ رمضان میں دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ اب سوچئے جو روزے رکھ کر گناہ کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے، جو روزے ہی نہیں رکھتے ان کا تو کیا بننا ہے؟ سوچئے، اس کو ایزی نہ لیں کہ رمضان ٹھیک ہے یار روزے رکھ لیے، باقی انجوائے بھی کرو، موج مستی کرو، رات ذرا نائٹ کرکٹ بھی کھیلیں گے دوستوں کے ساتھ، بعد اللہ تاش پتے کھیل رہے ہوتے ہیں لوگ، ٹائم پاس کر رہے ہیں رمضان میں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، ویڈیو گیمز۔ سوچئے وہ ہر وہ کام جو اللہ کو ناپسند ہے وہ رمضان میں زیادہ بچنا ہے۔ یہ رمضان میری اور آپ کی عادتیں ٹھیک کرنے آیا ہے، لیکن کمال ہے، اصل پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ چاند رمضان کا نظر آیا، ایسا تو نہیں ہوا نا کہ رمضان آیا اور ہماری ساری عادتیں ہم نے بٹن دبایا اور بند ہو گئیں۔ جس کی عادت شروع سے جھوٹ بولنے کی تھی، جس کی عادت گالیاں نکالنے کی، جس کی عادت معاذ اللہ گندی باتیں کرنے کی، گندا دیکھنے کی، گندا سننے کی تھی، تو وہ عادتیں تو ساتھ ہی رہی نا، شیطان بند ہو گیا۔ اور پھر یہ سب سے بڑی بلا جو ہمارے ہاتھ میں آج کل موبائل فون ود انٹرنیٹ آ گیا ہے۔ ہم بچپن سے ایک بات میں ابھی بھی جانتا ہوں کہ ہمارے ماشاءاللہ میری کمیونٹی کے لوگ زیادہ یہاں ہیں میمن، کہ ہم بچپن سے دیکھتے تھے کہ جن کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا وہ تو نہیں تھا، جن کے گھر میں ٹی وی بھی تھا رمضان میں نہیں کھلتا تھا، کہ پتہ تھا پکا ماں باپ کی طرف سے کہ فلمیں ڈرامے تو سوال ہی نہیں نا، ٹی وی بند ہو جاتا ہے، شیطان بند ٹی وی بھی بند، بڑی اچھی بات تھی۔ مگر یہ موبائل فون نے وہ تباہی مچا دی ہے کہ جن کے گھر میں رمضان میں میوزک گانے ہر گروپ میں رہنا ضروری ہے، نماز پڑھ کے تراویح پڑھ کے باہر نکلا بندہ 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر روحانیت لوٹی اور ایک کلپ دیکھ کر ساری روحانیت برباد کر دی۔ ضروری ہے ہر چیز دیکھنا۔ سوچو آپ یہ رمضان ہے، اس میں نہ بے پردہ عورت کو دیکھنا، اس میں میوزک کا سننا، یہ حرام، جہنم میں لے جانے والا کام، لیکن کسی کو ٹینشن ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے اس کی۔ اور اس بات کو میں اور اچھے انداز میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ صحابہ نے کہا حضور آپ نے آمین کس دعا پر فرمایا؟ صرف آمین کہا ہے آپ نے؟ آپ فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے۔ جبریل امین کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ جبریل امین آئے اور دعا کی یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا کہتے ہیں میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے۔ اب سوچو جب نبی پاک آمین کہہ رہے ہیں اور دعا جبریل کر رہے ہیں تو دعا تو کنفرم قبول ہے نا، اب اس میں تو کوئی شک نہیں۔ فرشتوں کا سردار دعا کرے، نبیوں کا سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہہ دیں تو سٹیمپ لگ گئی نا پھر تو۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس نے رمضان میں مغفرت حاصل نہیں کی، اللہ کو راضی نہیں کر سکا، بائی شیور وہ برباد ہی ہونا ہے۔ اب سچ بتاؤ اگر یہ دعا یاد رہے، اس کی فیلنگز یاد رہیں تو ڈے بائی ڈے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کہ جتنے دن گزرتے جائیں گے اتنی ہماری کیفیت بدلتی جائے گی کہ یا اللہ 12 دن گزر گئے اب تو بخش دے، 13 دن گزر گئے مولا معاف کر دے، 15 دن گزر گئے یا اللہ میں رہ نہ جاؤں، 20 دن کے بعد بندہ بوریا بستر اٹھا کے اعتکاف میں چلا جائے کہ چلو آخری عشرہ تو مغفرت لے لوں، رہ نہ جاؤں۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، رمضان گزرتا جا رہا ہے، غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ غالباً یہاں بھی تراویح ہوئی ہے ماشاءاللہ، ہے نا، ختم قرآن یہاں ہوا تھا۔ اچھا نارملی کیا ہوتا ہے 8 روزہ 10 روزہ 12 روزہ، بڑی اچھی بات ہے، یہ ٹرینڈ غلط نہیں ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے کہ جس نے 6 روزہ تراویح پڑھ لی وہ سمجھا باقی سارا رمضان تراویح کی چھٹی، 12 روزہ پڑھ لی اب 18 دن چھٹی، ایسا نہیں ہے۔ ختم قرآن ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے تراویح تو سنت موقتہ ہے نا، وہ تو پورا مہینہ پڑھنی ہے، لیکن ادھر تو ایسا لگتا ہے بس کسی طرح جان چھوٹ جائے۔ رمضان کو ایسے نہ گزارو، یہ رمضان ہماری مغفرت کروانے آیا ہے۔ ملینز اینڈ بلینز، پتہ ہے کتنے لوگ بخشے جاتے ہیں؟ آپ کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کریں، اللہ کی رحمت تو کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی، سمجھانے کے لیے روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں۔ جمعہ کا دن جب رمضان میں آتا ہے، آخری رات چاند رات آتی ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس نے مزدوری پوری کی ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ یعنی وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات۔ اچھا ہم آخری رات کیا کرتے ہیں؟ جس کی پوری رمضان میں کمزوری رہی ہو وہ تو آخری رات زیادہ روئے نا،
کہ یا اللہ رمضان بھی اب تو چلا گیا، معاف کر دے، کرم کر دے. مگر ادھر حال یہ ہے کہ مغرب میں نمازی ہوتے ہیں اور عشاء سے پہلے چاند نظر آ جائے تو عشاء میں ہی مسجد خالی. اللہ اکبر. یعنی مسجد گویا یہ صدا دیتی ہے کہ بھائی رمضان تو گیا، مسلمان کدھر چلے گئے؟ ہم کیا رمضان کے لیے مسلمان ہیں؟ کیا نماز صرف رمضان کے لیے فرض ہے؟ سوچئے نا، یہ درست طریقہ نہیں ہے. یہ انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی، دانستہ یا غیر دانستہ میسج کیا دیتے ہیں کہ شیطان تو بند تھا، ہم اللہ کے بندے تھے، تو آزاد ہو گیا، اب ہم تیرے ساتھ ہیں. ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس رات کیا نہیں ہوتا؟ فلموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، سنیما گھر، ڈرامے کے سارے لوگ جگہوں پر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، ساری رات بازار کے اندر جو ادھم مچایا جاتا ہے، بے پردہ عورتیں مرد. خود سوچو یار یہ کیا پیغام دے رہے ہو کہ ایک مہینہ ہم بندھے ہوئے تھے، شیطان بھی بندھا ہوا تھا، ایسا لگتا ہے مسلمان بھی کچھ بندھے ہوئے تھے، ان کو بھی کھلی چھوٹ ملی ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. اللہ اکبر. یہ انعام کی رات اللہ کو ناراض کرتے ہو. تو پلیز جو میرا پہلا میسج ہے سمجھیے، رمضان کو اس طرح گرانٹڈ نہ لے لیں کہ ٹھیک ہے یار جو کر لیا باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ اگر عبادت نہیں کر سکتے نا، نفلی عبادت زیادہ، ذکر و اذکار، قبلہ آئیے نا پلیز، قبلہ ماشاء اللہ، علامہ صاحب تشریف لائے، مرحبا. آپ اگر عبادت نہیں بھی کر سکتے نا تو کم از کم آپ سو جائیں، گناہ تو نہ کریں نا، فرض ادا کر کے، واجبات ادا کر کے آرام کر لیں. لیکن اللہ کو ناراض رمضان میں نہ کریں، کیونکہ اس میں ناراض کرنا یہ سخت عذاب کا باعث ہے. تو ایک تو میں نے یہ آپ کو ایک عرض کرنی تھی. تو اس کے لیے اب جو بقیہ دن رہ گئے، اب کیسے گناہ سے بچیں؟ بیٹھنا بھی ہے دوستوں میں. ہمیں وہ دوست نہیں چاہیے جو ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں. ہمیں وہ موبائل بھی نہیں چاہیے، ہمیں وہ کنیکشن بھی نہ چاہیے کہ یار سب بخشے جائیں میں نہ رہ جاؤں. بہت اچھا طریقہ تو یہ ہے، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. اب آپ کو امیر اہل سنت کی حکمت سمجھ آئے گی کہ یہ ایک مہینے کا اعتکاف کیا چیز ہے. سبحان اللہ. یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان پورا مہینہ گناہ سے بچ جائے آج کے دور میں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اچھا یہی ہے کہ پورے مہینے میں اللہ کا گھر میں بٹھا دو. اب یہ پورا مہینہ بیٹھے گا تو گناہ سے بھی بچتا رہے گا، عبادت بھی کرتا رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے مغفرت بھی حاصل کر لے گا. مشورہ دوں گا آپ کو، آخری اشرہ آنے والا ہے، جس کے لیے جہاں ممکن ہو، بہت ساری جگہوں پر دعوت اسلامی کا اعتکاف ہو رہا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جو ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کر لے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور طاق رات ملتی ہے، جو شب قدر ہے وہ اے معتکف کو تو مل ہی جانی ہے نا، 1000 مہینوں سے افضل رات. تو ماشاءاللہ ہماری کئی مسجدوں میں، ڈیفینس میں بھی، کلفٹن میں بھی اعتکاف ہوگا. دعوت اسلامی والوں کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ یہ ہے کہ صرف اعتکاف نہیں ہوگا، تربیت بھی ہوگی، سکھایا بھی جائے گا، نماز درست ہو جائے گی، تلاوت مخارج ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں گزارش کروں گا کہ اگر غفلت میں گزر رہا ہے رمضان تو چلو آخری عشرے میں اللہ کی رحمت حاصل کر لیں اور بچیے جو رمضان میں گناہ کروا دیتے ہیں. پھر سبحان اللہ، قرآن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں یہ بہترین معمول تھا، خوبصورت معمول تھا کہ پیارے آقا کے پاس جبریل امین آتے اور پیارے آقا ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے. نبی پاک قرآن کا دور کرتے. آج ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ اور صرف رمضان نہیں، پورا سال رمضان آپ نے پڑھنا ہے، پورا سال اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ. پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم اپنے بارے میں سوچیں، مجھے کتنا قرآن یاد ہے، میں نے کتنا سیکھا قرآن، کتنا سمجھا. اور قرآن وہ عمل ہے جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جی ہاں، ایک بار حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں قرآن سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا اپنے گھر میں، قریب ہی میرا بچہ تھا باہر صحن میں، اور ایک گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا. بخاری کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے گھوڑا اچھلنے لگا. آپ قرآن پڑھ رہے تھے، گھوڑا بدکنے لگا، آپ نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. آپ نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا بدکنے لگا. آپ کو ڈر لگا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ ہو جائے، آپ پھر خاموش ہو گئے، گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم جب آپ نے قرآن پڑھا پھر گھوڑا بدکنے لگا. آپ کو ریئلائز ہوا کہ ایسا نہ ہو بچے کو تکلیف ہو جائے. آپ باہر صحن میں اپنے بچے کو اٹھانے آئے. آپ کہتے ہیں جب میں بیٹے کو اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو پورے آسمان پر ایک عجیب منظر تھا. پورے آسمان پہ گویا بہت سارے چراغ، فانوس، جس کو آپ جھومر کہیں، اس طرح کا منظر تھا. حیران ہو گیا یہ کیا ہے. اللہ اکبر. صحابہ کا عقیدہ دیکھو، جو چیز سمجھنا آتی ہے عرض کر نبی پاک سے پوچھ لیا کرتے تھے. آقا سب جانتے ہیں. نبی پاک سے عرض کی حضور رات بڑا عجیب واقعہ ہوا. پیارے آقا فرماتے اے اسید جانتے ہو وہ کیا تھا؟ کہ نہیں حضور آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے.
اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارا شہر ان فرشتوں کا دیدار کر لیتا۔ اب اس کا مطلب احادیث سے علماء نے یہ ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے استنباط کر کے بتایا کہ قرآن جو ہے وہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ آپ قرآن پڑھتے چلے جائیں، آپ پر رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، سکینہ اترے گا۔ قرآن میں شفا ہے۔ ایک بار ایک شخص نبی پاک سے عرض کرتا، حضور میرے گلے میں درد ہے۔ آقا نے فرمایا قرآن پڑھو۔ کسی نے کہا حضور میرے جو ہے وہ سینے میں درد ہے۔ آقا فرماتے قرآن پڑھو۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن میں برکت ہے، لیکن ہم کتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں، کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ تو پلیز آج ایک اور نیت، قرآن اور رمضان، اس کو تھام لیں، رمضان کی قدر کریں اور قرآن سارا سال، صرف رمضان میں نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مدنی چینل پر ہم نے کلپ دیکھا کہ ایک بچی نے اپنے پیسے جمع کیے اور وہ قرآن کے اندر رکھے۔ تو کسی نے کہا یہ قرآن میں کیوں رکھ رہی ہو؟ تو گھر میں کوئی کھولتا ہی نہیں ہے، اس میں سیف رہتے ہیں۔ میرے پیسے میں ہی جب نکالنا ہوتا ہے قرآن سے نکال لیتی ہوں، باقی گھر میں کوئی قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا۔ یہ حال ہو گیا ہمارے گھروں کا۔ سافٹ ویئر کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے لیے وقت ہے، کمپیوٹر کے لیے ٹائم ہے، نیوز پیپرز کے لیے ٹائم ہے، قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ قرآن سے دور زندگی اچھی نہیں۔ آج ایک اور اچھی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ میں سارا سال قرآن پڑھوں گا۔ رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا، صرف پڑھنا نہیں، انڈرسٹینڈ بھی کریں نا۔ اللہ نے فرمایا کیا ہے قرآن میں؟ میں آپ سے اگر پوچھوں بھائی کتنے سالوں سے تراویح پڑھ رہے ہیں، آپ کہیں گے جناب 20 سال سے تراویح پڑھ رہا ہوں، ختم قرآن پورا ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ ذرا بتائیں گے قرآن میں کیا کیا رب نے فرمایا ہے، کیا احکام ہیں؟ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا، سورہ قاریہ میں کیا فرمایا، سورہ یاسین میں کیا میسج ہے؟ کچھ سورہ ملک کے بارے میں بتا دو، کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ دنیا بھر کی بکس پڑھ لی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ایسا نہ کرے۔ اب تو زندگی بھی کئیوں کی، ہم میں سے بہت سارے تو وہ ہیں جن کی ایوریج لائف، اوسطاً زندگی بھی بہت ساری گزر گئی ہے۔ اگر اوسطاً لائف بھی جئیں گے تو تھوڑے سال رہ گئے ہیں، اب کب پڑھیں گے؟ اب بھی نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ آنسر چل جائے گا، یا اللہ بہت بیزی تھا، بڑی بیزی لائف تھی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اپنے آپ سے پوچھیے، نہ کرے ایسا۔ سچی پکی نیت ہو کہ انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھنا ہے، اور قرآن صحیح بھی پڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے اور پراپر پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ ہاں روایتوں کا مضمون ہے، کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے، پتہ چلا قرآن بھی پڑھ لے اور غلط پڑھ لے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ پرابلم بھی آپ کی سالو کر دی ہے اللہ کی رحمت سے۔ بچوں کے مدرسے، کتنے مدرسے؟ 2700 سے زیادہ مدرسے ساری دنیا میں بنا دیے۔ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ مدرسے فری آف چارج کام کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے 1,28,000 سے زیادہ بچے اس وقت بھی مدنی منع مدنی منیاں وداؤٹ اینی چارج، وداؤٹ اینی فیس قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ 74,000 حافظ قرآن بن چکے ہیں۔ 2 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کر لیا ہے۔ یہ وہ قرآن کی خدمت ہے جو آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب بچوں کے لیے تو آپ نے کیا، ہم کدھر جائیں؟ اس عمر میں کس کے پاس پڑھیں؟ آپ کا پرابلم بھی سالو کیا۔ دنیا کی مختلف مسجدوں میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ بالغان لگا دیے۔ آپ کی کبھی عشاء کے بعد، فجر کے بعد امام صاحب جو ہمارے دعوت اسلامی والے، ان کو کہیں بھائی کب میں آ جاؤں، مجھے 15-20 منٹ دے دیں، میرے مخارج ٹھیک کر دیں، میری تلاوت ذرا سن لیں۔ فرسٹ آف آل تو مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ ٹھیک پڑھیں، ورنہ نماز ہی نہیں ہوگی نا۔ قرآن اتنا سینسٹیو ہے، عربک زبان اتنی سینسٹیو ہے، علماء کہتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم، عین را، عظیم ہے یہ، ہم روز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی سبحان ربی العظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا تو وہ سبحان ربی العظیم نہ پڑھے، سبحان ربی الکریم پڑھ لے، غلط نہ پڑھے۔ لیکن تسبیح میں تو یہ آلٹرنیٹ دیا جا سکتا ہے، تلاوت قرآن میں تو نہیں کہا جا سکتا نا اس کے بدلے یہ پڑھ لے، وہاں تو جو پراپر قرآن میں لکھا ہے وہی پڑھنا پڑے گا۔ تو خدا را کسی بھی مدرسۃ المدینہ بالغان سے ماشاءاللہ ڈیفینس میں اب آہستہ آہستہ کئی مسجدیں بنتی جا رہی ہیں، آپ جائیں اور جا کر ان سے سیکھیں، اپنے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں۔ اب ایسے بھی لوگ ملتے کہتے ہیں نہیں جناب آفس سے لیٹ ہو جاتا ہوں، بزنس میں بڑا بیزی ہوتا ہوں، مدرسے جانے کا ٹائم نہیں۔ ہم نے ان کے لیے بھی پرابلم سالو کر دیا کہ اب دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنا دیا۔ ہم بیرون ملک بھی جاتے تھے، لوگ کہتے جناب قرآن تو پڑھنا ہے، یا تو میلوں دور مسجد ہی نہیں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں۔ ہم نے ان کے لیے کیا کیا؟ آن لائن مدرسہ بنایا، 24/7 دن ہو یا رات، جب آپ نے قرآن پڑھنا ہے اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق الحمدللہ آن لائن قاری صاحب آپ کو قرآن پڑھا سکتے ہیں۔ پہلے ہم پاکستان والوں کو داخلہ نہیں دیتے تھے، اب آپ کو بھی آفر ہے، دعوت اسلامی.net یہ ویب سائٹ ہے، وہاں جائیں، مدرسہ آن لائن پر کلک کریں،
اپنی مرضی کا ٹائم، یعنی آپ میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا کہتا ہے یار سارے کاموں سے فارغ ہو کر رات 12 بجے فارغ ہوتا ہوں، اب کون سے مولوی صاحب ملیں گے بھائی؟ جناب آن لائن آپ کو رات 12 بجے بھی قرآن پڑھانے والے آ جائیں گے، آدھا گھنٹہ اپنی مرضی کا، رات 1 بجے پڑھنا چاہتے ہیں رات 1 بجے قرآن پڑھ لیجئے۔ صرف قرآن نہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے 30 سے زیادہ آن لائن کورسز ہیں۔ اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ یار میں بھی عالم دین بنتا لیکن اب تو ٹائم بھی نہیں، دارالعلوم کیسے جاؤں گا، آن لائن درس نظامی 4 سال روزانہ 1 گھنٹہ دے کر آپ بھی درس نظامی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں۔ اب میں پھر بھی نہ پڑھوں قرآن تو یہ پھر تو میری کوتاہی ہے۔ تو میرا خیال ہے میرے یہ 2 میسیجز جو آج ہیں، رمضان اور قرآن، ان دونوں کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، غفلت نہ کیجئے۔ رمضان میں گناہ نہیں کرنا اور قرآن سے اپنے دلوں کو منور کرنا ہے، پھر دیکھیں آپ کی پرابلمز کیسے دور ہوتی ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ مولا علی سے پوچھو۔ حضرت علی کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں تو میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے نا، تو پڑھیے اور اس سے برکتیں لوٹیے۔ جس دن آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو گیا نا قرآن میں، صحیح بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا۔ ایک آپ کو فارمولہ دے دیتا ہوں آخر میں، آپ 30واں پارہ کم از کم 30th پارہ سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، جو مین صورتیں ہیں نا، اس کو ترجمے کے ساتھ 5 7 8 بار پڑھ لیں۔ 2-4 گھنٹے لگیں گے، 2-4 دن لگ جائیں گے، لیکن آپ اس کو کنٹینیو پڑھ لیں۔ اب آپ کو کچھ سمجھ آنے لگے گا، کیونکہ نارمل نمازوں میں امام صاحب انہی آیتوں کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، انہی میں سے صورتوں کو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا نا کہ بات کیا ہو رہی ہے، آپ کا دل نماز میں لگنے لگ جائے گا۔ آپ یقین کریں جن کو قرآن سمجھ آتا ہے نا، اور کوئی اچھا قاری ہو، جی نہیں چاہتا وہ رکوع میں جائے، سناتے رہیں رب کی باتیں، سناتے رہیں رب کا کلام، کبھی جنت کا تذکرہ، کبھی آخرت کی باتیں، کبھی دوزخ کے عذاب کا تذکرہ۔ سمجھنے والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے بات کیا ہو رہی ہے، اور ہمارا دماغ حساب کتاب میں الجھا ہوتا ہے۔ تو پلیز قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کیجئے۔ دعوت اسلامی نے یہ بھی پرابلم سالو کر دی۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے جناب ترجمہ قرآن اردو میں تو ہیں لیکن بڑی پرانی اردو ہے، بڑی ڈیفیکلٹ، 100 سال پرانی اردو ہے، سمجھ نہیں آتی۔ اس کو بھی آسان کر دیا۔ اب الحمدللہ ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن لیٹسٹ اردو میں، جو آسان سلیس جس کو اردو کہیں، جو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے، مکتبۃ المدینہ نے تفسیر قرآن صراط الجنان کو جاری کیا۔ اچھا یہ 10 جلدوں پر ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آپ کہیں جناب ابھی نہیں لے سکتا، اس کو بھی آسان کر دیا، یعنی آپ کا کوئی جس کو کہتے ہیں عذر نہیں چھوڑا، ایکسکیوز نہیں چھوڑا۔ آن لائن اپلیکیشن وداؤٹ اینی چارجز، ہر موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپلیکیشن، دعوت اسلامی لکھیں کہ اپنے پلے اسٹور وغیرہ پہ جا کے دعوت اسلامی تفسیر قرآن، اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب موقع ملے 2 صفحے 3 صفحے 1 صفحہ پڑھتے تو رہیں کہ اللہ فرماتا کیا ہے، میرے رب نے کیا فرمایا قرآن میں۔ آپ یقین کریں دلوں میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو امید رکھوں اب قرآن پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، بارگاہ الہی میں شرمندگی نہ ہو کہ 50-60 سال دنیا میں گزار کر آیا مگر قرآن نہ پڑھ سکا۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب اتنا بڑا جو دعوت اسلامی کا میں نے نیٹ ورک بیان کیا کہ 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں، آن لائن مدرسہ الگ ہے، اس کے علاوہ ہمارے 525 سے زیادہ دارالعلوم ہیں، جس میں 44,000 اللہ کی رحمت سے اسٹوڈنٹ عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ سچ اے ہیوج نیٹ ورک۔ میرے ساتھ UK کے مبلغ دعوت اسلامی بھی آئے ہیں جو لندن میں ہوتے ہیں، چونکہ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ میں نے بھی موقع دیتا کہ یہ بھی آ کر مزید ہمیں بتاتے کہ UK میں دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے۔ لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ ایک تو فزیکل جوائن ہو جائیں۔ جیسے آج آپ اجتماع میں آئے، آپ چاہتے ہیں اس طرح کے مزید بیانات ہم سنیں تو مدنی چینل دیکھیں، 100% اسلامک چینل ہے۔ اور چینل چلانا یہ خود دیکھ لیں کتنا بڑا خرچے کا کام ہے، 1 منٹ کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ اردو چینل تھا، انگلش شروع کر دیا کیونکہ انگلش ملکوں میں اردو نہیں سمجھتے تھے، بنگلہ لینگویج میں چینل شروع کر دیا کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگوں کو اردو سمجھنے میں پرابلم تھی۔ 3 مختلف چینل ایک اسلامک آرگنائزیشن کے وداؤٹ اینی ایڈورٹائزمنٹ، آپ خود سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو میں گزارش یہ بھی کروں گا کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات میں دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیں۔ البتہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلا حق آپ کے مدنی عطیات کا وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ دار ہیں، پہلے انہیں دیجئے، اس کے بعد
بچ جائے تو دعوت اسلامی کا خیال رکھیے تاکہ یہ دین کا پیغام ساری دنیا میں پہنچتا رہے۔ ہاں، فطرے کے لیے ایک بات کر لیتا ہوں کہ فطرہ ہر صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے مسجد کو جاتے ہوئے ہی فطرہ ادا کرنا ہے، اور اس چکر میں بعض اوقات عید کی نماز بھی چلی جاتی ہے کیونکہ پرچی بننے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تو ابھی ایڈوانس فطرہ دیا جا سکتا ہے، رمضان میں ہی ادا کر دیں، لیکن فطرہ کتنا ادا کرنا ہے؟ یاد رہے روایتوں کا مضمون یہی ہے کہ گندم کا فطرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے، اور نارملی ہم وہی ادا کرتے ہیں کیونکہ 100 روپے کا اس بار اعلان ہوا ہے تو ہم پکے جناب ہمیشہ سے گندم ہی کا فطرہ ادا کرتے آئے ہیں۔ جب 30 کا تھا تو 30 روپے دیتے تھے، 40 ہوا، 70 ہوا، 80 ہوا، اب 100 روپے ہو گیا۔ لیکن ذرا پوری روایت سمجھ لیجئے، گندم کے ساتھ ساتھ جو کا، کھجور کا اور کشمش کا فطرہ بھی میرے آقا نے فرمایا ہے، اور اللہ نے جس کو نوازا ہے، کروڑوں سے اچھا رکھا ہے۔ ہم گھروں میں رہتے ہیں، جھوپڑیوں میں نہیں رہتے، ہم سوکھی روٹی نہیں بلکہ اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہم ٹاٹ کا لباس نہیں اچھا لباس پہنتے ہیں، دنیا کی کتنی نعمتیں ہیں، اور جب فطرہ دینے کی باری آتی ہے تو 100 روپے کا فطرہ دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا ایک طریقہ ہے، شکر کا طریقہ ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، میں فطرہ بھی سب سے اچھی کوالٹی کا ادا کروں۔ اپنے لیے خریدنا ہے تو بہترین خریدنا ہے، اللہ کے لیے دینا ہے تو سب سے کمتر دینا ہے۔ خود غور کر لیجئے۔ تو اس بار ایک اور نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا اور اپنی فیملی کا جیسی جس کی حیثیت ٹاپ کیٹیگری کا فطرہ دیں۔ کشمش کا فطرہ تقریباً 1600 روپے کا ہے، اور باقی میرا خیال ہے جو کا 250 روپے کا ہے۔ معلوم کر لیجئے گا، جو اچھی کوالٹی جیسی جس کی حیثیت ہے اتنا اچھا دے تو انشاءاللہ تم خرچ کرو۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا، گن گن کر خرچ نہ کرو۔ ایک اور حدیث پاک، گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ تمہیں بھی گن گن کے دیا جائے گا۔ اللہ دیے جا رہا ہے، آپ بھی خرچ کیے جائیں، انشاءاللہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان علامہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور بہت کرم فرما ہے ہمارے، میں چاہوں گا کہ یہ دعا فرمائیں اور پھر انشاءاللہ ہم مل کر صلاۃ و سلام اور پھر انشاءاللہ آپ کے لیے سحری وغیرہ کا اہتمام ہوگا۔